بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سوموار 30 اگست 2021 بمطابق 21 محرم الحرام 1443 ہجری مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ پیش خدمت ہے آج کی سرخیوں کا آغاز اس سرخی سے کریں گے۔ کورونا کے یومیہ مثبت معاملات میں اضافے کا رجحان، اتوار کو 169 ٹیسٹ مثبت، 1 مریض لقمہ اجل، اب تک 4407 اموات، 3,25,148 متاثر، 3,19,465 شفایاب۔ بھارت میں 43,340 نئے کیسز، 24 گھنٹوں میں مزید 516 مریض فوت، مہلوکین کی مجموعی تعداد 4,38,000۔ اعلیٰ تعلیمی ادارے کھولنے کی مشروط اجازت، طلباء اور عملے کی 100% ٹیکہ کاری لازمی قرار، ڈپٹی کمشنر ہوں گے حتمی فیصلہ لینے کے مجاز، اسکول اور کوچنگ سینٹر فی الحال بند رہیں گے، شبانہ کرفیو بدستور نافذ رہے گا، حکم نامہ جاری۔ ان سرخیوں کو روزنامہ تعمیل ارشاد نے اپنے پہلے صفحے کی سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ تعمیل ارشاد کی ایک اور سرخی، ہمامہ بڑگام میں ٹرین کی زد میں آ کر فورسز اہلکار ہلاک، کووڈ ویکسین 100% محفوظ، صوبائی کمشنر کشمیر۔ ویکسین لینے میں ہچکچاہٹ و شبہات کو دور کرنے کے لیے دستاویزی فلم جاری، کووڈ مناسب رویے پر توجہ دینا اور ٹیکہ کاری میں صورت لانے پر زور۔ بانڈی پورہ اور کرالپورہ کپوارہ میں سڑک حادثات، کمسن بچی سمیت 2 افراد از جاں، 6 زخمی۔ مجلس علماء امامیہ کے زیر اہتمام عظیم الشان یوم حسین کا انعقاد، علماء کرام و دانشور حضرات اور شورا کا امام عالی مقام کو خراج عقیدت پیش۔ پی ڈی پی لیڈر کی عدالت میں ہتک عزت کی عرضی کا معاملہ، وارنٹ جاری۔ پائن شہر میں سیکیورٹی کی چوکسی بڑھائی گئی، اہم شاہراہوں پر فورسز تعینات، مشکوک افراد پر نظر رکھنے کی خاطر سی سی ٹی وی کیمروں کی خدمات حاصل۔ ان سرخیوں کو روزنامہ سری نگر نیوز نے شائع کیا ہے۔ دیور لولاب میں آوارہ کتوں کی ہڑبونگ، لوگوں کا جینا محال۔ اس سرخی کو بھی روزنامہ سری نگر نیوز نے شائع کیا ہے۔ روزنامہ الصفا کی سرخی ہے، سرحدوں پر جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد مکمل ہو رہی ہے، 2 جنگیں ہارنے کے بعد بھی پاکستان بھارت خلاف درپردہ جنگ میں مہاو، راجناتھ سنگھ۔ روزنامہ الصفا کی ایک اور سرخی، ملکی دستکاری عالمی سطح پر شہریت پا چکی ہے، وزیر اعظم ہنرمند بنے اور صلاحیتوں کا احترام کریں، نریندر مودی۔ جیلوں میں بند نابالغ سمیت 2 پاکستانی شہری قید کی معینہ مدت مکمل کرنے کے بعد وطن واپس۔ الصفا کی ایک اور سرخی، وادی میں خودکشی کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے، گھریلو معاملات، اقتصادی نابرابری اور مخدوش حالات کے سبب لگاتار تناؤ اہم وجوہات۔ روزنامہ آفتاب کی سرخی، دھوپ چھاؤں کے بیچ شوپیاں، بڈگام اور گلمرگ میں ژالہ باری، کھیتوں اور میوہ باغات میں موجودہ فصلوں کو شدید نقصان، مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ نئی دلی میں ایک مذہبی رہنما کو قتل کرنے کی سازش کا ملزم پلوامہ کا ترکھان 3 ماہ بعد 50,000 روپے کے مچلقے پر ضمانت پر رہا۔ روزنامہ آفتاب کی ایک اور سرخی، کووڈ گائیڈ لائنوں کی خلاف ورزی کی پاداش میں وادی کشمیر میں 2,946 افراد پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ وادی کی سیکیورٹی صورتحال پوری طرح سے قابو میں ہے، طالبان کے افغانستان پر قبضے کے نتیجے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار، کور کمانڈر۔ انگریزی روزنامہ کشمیر امیجز کی سرخی، گراس روٹس ڈیموکریسی ہیز strengthened in J&K, Birla۔ MOS defense visits powered forces in Kashmir, asks army to remain prepared amid emerging security challenges. Leadership has to safeguard the interests of the people, Sajjad Lone۔ Taliban wants to maintain trade political ties with India। ASI arrested while taking bribe in JK's Uthwa। Man found dead at TP area of Karna۔ Kidnapped girl
rescued from Budgam district, accused arrested. اب ایک نظر عالمی سرخیوں پر. کابل ایئرپورٹ پر مزید حملے ہو سکتے ہیں. امریکی سفارت خانے کا انتباہ. امریکی شہریوں سے ہوائی اڈے کی حدود سے دور رہنے کی اپیل. امریکہ کو 31 اگست کے بعد افغانستان پر حملہ کرنے کا کوئی حق نہیں. فرانس اور برطانیہ اقوام متحدہ پر زور دیں کہ وہ کابل میں سیف زون بنائے. فلسطینی ٹھکانوں پر اسرائیلی فوج کے حملے. ٹی ٹی پی کا مسئلہ افغانستان کو نہیں پاکستان کو حل کرنا ہے. طالبان برطانوی فوجوں کو لے جانے والا آخری طیارہ کابل ایئرپورٹ سے روانہ. متفقہ حکومت بنا لیں تو بھی امریکہ اور اتحادی قبول نہیں کریں گے. حکمت یار. افغانستان میں صرف چند روز کی میڈیکل سپلائز باقی رہ گئی ہے. عالمی صحت ادارہ. امریکی اتحاد نے 2000 افراد کو افغانستان سے نکالا. پاکستان میں کورونا سے مزید 69 اموات. سندھ میں نئی پابندیاں نافذ. روس میں دوسرے دن بھی کورونا وائرس سے 800 افراد ہلاک. طالبان کا افغان شہریوں کو ملک چھوڑنے سے نہ روکنے کا اعلان مثبت ہے. امریکہ. کابل ایک بار پھر خوفناک دھماکے سے گونج اٹھا. ہلاکتوں کے متضاد دعوے. پوپ فرانس کی عیسائیوں سے افغانستان میں امن کے لیے روزہ رکھنے کی اپیل. یمن کے فوجی اڈے پر حملہ. درجنوں فوجی ہلاک. افغانستان سے انخلا. 30,000 فٹ کی بلندی پر خاتون کے ہاں بچے کی ولادت. ریاست لوزینیا کو بڑے سمندری طوفان کا خطرہ. امریکی فوج کا کابل میں داعش کے مبینہ خودکش بمباروں کی گاڑی پر ڈرون حملہ. سنگاپور میں 80% آبادی کی ویکسینیشن مکمل. جوہری مسئلے پر جو بائیڈن نے محض ٹرمپ کا مطالبہ دہرایا ہے. ایران. کابل. امریکہ انخلا کے حتمی مرحلے میں. طالبان ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے تیار. متحدہ عرب امارات کا مکمل ویکسینیٹڈ سیاحوں کو ویزے جاری کرنے کا اعلان. ترکی نے کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالنے کا ابھی فیصلہ نہیں لیا. اردوان. اب چلتے ہیں کھیلوں کی سرخیوں کی طرف. کووند. مودی اور راہل گاندھی نے باوینا کو چاندی کا تمغہ جیتنے پر مبارکباد دی. روہت چمولی نے ہندوستان کو دلایا پہلا سونے کا تمغہ. زون ٹہاب میں منعقدہ کھیل مقابلے اختتام پذیر. کبڈی میں ایس ایس ڈوگری پورہ اور کھوکھو میں ایچ ایس ٹہاب کی جیت. زون ناربل کی طرف سے نیشنل سپورٹس ڈے ہوا منعقد. سپورٹس گراؤنڈ واتل پورہ میں کیا کرکٹ میچ کا انعقاد. ثانیہ میں کھیل کلیولینڈ اوپن میں رنر اپ. اب زندگی بدل گئی ہے رمیز راجہ. فزیکل ایجوکیشن زون وہل شوپیان میں انٹرا اسکول زونل لیول ٹورنامنٹس کا انعقاد. انڈر 17 اور انڈر 14 کے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں. زون کے مختلف کھلاڑیوں کی ٹورنامنٹ میں شرکت. قومی کھیل دن کے موقع پر گورنمنٹ ڈگری کالج اننتناگ میں شاندار تقریب. کھیل مقابلوں کا انعقاد. عملے، ملازمین اور کھلاڑیوں میں انعامات اور اسناد تقسیم. سری لنکا نے چمیرا اور ہسارنگا کو آئی پی ایل کھیلنے کے لیے دیا این او سی. محکمہ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس ضلع کلگام کی جانب سے نیشنل سپورٹس ڈے کا انعقاد. گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری کلگام میں پروگرام منعقد. والی بال میچ بھی کھیلا گیا. روندر جڈیجا کے زخمی گھٹنے کا سکین کیا گیا. نوجوان ملک کو بلندیوں پر لے جانے کے لیے پرعزم. اولمپکس اور پیرا اولمپکس میں کھلاڑیوں کی غیر معمولی کارکردگی. کھیلوں کے قومی دن پر وزیر اعظم کا خطاب. جموں و کشمیر کے کھلاڑیوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جائے. عالمی سطح پر اپنی صلاحیت منوا سکتے ہیں یوسف پٹھان. رائل کشمیر اور ڈاؤن ٹاؤن ہیروز فٹ بال کے فائنل میں حیدریہ سپورٹس اور سعید تاج الدین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پاکستان نمبر 1 پوزیشن پر. ہندوستان کی تیسری پوزیشن. انگلینڈ کا چوتھا مقام. فٹ انڈیا موومنٹ کی دوسری سالگرہ. وزیر کھیل انوراگ ٹھاکر نے موبائل ایپ لانچ کی. ہسپانوی لیگ میں ریال میڈرڈ کی 1 گول سے جیت. رونالڈو کی عدم موجودگی میں جوونٹس کو 1 شکست. یہ میچ ان کا پہلا میچ تھا. اس کے ساتھ ہی آج کی سرخیاں اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. ایڈیٹر خان محسن کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ خوش رہیے، خوشحال رہیے. ہماری چینل کو سبسکرائب کرواتے رہیں.
ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ و ناصر۔